یہ برادران اسلام، حضور مولا کائنات علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، ہم رضی اللہ تعالی عنہ والے بھی ہیں، علیہ السلام والے بھی ہیں، اور یہ کوئی ایسی شک نہیں تھی کہ جس پہ اعتراض کر کے کوئی فساد کھڑا کر دیا جاتا کہ کیوں کہہ دیا ہے۔ یہ تو وہاں تھا کہ اگر کوئی سمجھ لے کہ اس نے علی، نعوذ باللہ، علی بھی نبی ہے یا امام حسین بھی نبی ہے، ہم لاکھ بار مسلمانوں کے مجمع میں امام حسین اور مولا علی کو علیہ السلام کہیں، انشاءاللہ کوئی شخص نہ کبھی حسین کو نبی سمجھ سکتا ہے نہ کبھی علی کو نبی سمجھ سکتا ہے۔ جب سمجھ نہیں سکتا تو پھر رولا کس بات کا؟ تو اس لیے برادران اسلام، اور ویسے بھی بخاری شریف میں، ابن ماجہ شریف میں، ابو داؤد شریف میں اور دیگر بہت ساری ایسی کتب ہیں، مسند احمد بن حنبل شریف میں کتنے کتنے پائے کے یہ محدثین ہیں جنہوں نے ان پاک ہستیوں کو علیہ السلام بلکہ صلوات اللہ علیہ السلام لکھا، ٹھیک ہے نا جی، ایسے لکھا ہوا انہوں نے۔ تو اس لیے برادران اسلام، یہ تو محبت کی بات تھی۔ اب ذکر علی پر آئے تو اعتراض کرتے تھے۔ اہل سنت و جماعت کی صفوں میں بھی کچھ خوارج صفت لوگ جو ہیں وہ آن کے داخل ہوئے ہیں، جنہوں نے سنیت کا اور شیعت کا معیار ہی یہ رکھا کہ جو علی سے محبت کر کے ان کا زیادہ ذکر کرے وہ سنی نہیں ہے۔ برادران اسلام، اس چیز کا سامنا صرف مجھے یا آپ کو نہیں ہے، اس چیز کا سامنا حضور امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی تھا، حضرت ابو یوسف کو بھی تھا، حضرت امام شافعی کو بھی تھا، حضرت شاہ رکن عالم کو بھی تھا، حضور غوث پیا کو بھی تھا۔ تو برادران اسلام، سب پر یہ جو سلسلہ چلتا رہا تو کوئی نہیں کہ ایڈے ایڈے وڈے بندیاں نو کسی نے شیعہ آکھیا تو شیعہ نہیں ہوئے تو انہاں دے آکھیا ہون اسی بھی نہیں لگے۔ بہرحال میں دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ اپنا ذہن جو ہے اس کا معیار بڑا رکھیں، اپنے ذہن کا معیار کھلا رکھیں، اپنا ذہن جو ہے اس کو وسیع رکھیں، بجائے اس کے کہ اپنے ذہن کو تنگ رکھیں۔ کنجسٹ مائنڈ نہیں، براڈ مائنڈ اس انسان کو ہونا چاہیے کہ یہ کہنا کہ علی کا ذکر کرنے سے نعوذ باللہ کسی صحابی کی شان میں کمی آ گئی، نہیں۔ آپ طریقہ کار کچھ یوں رکھیں کہ آج مولا کائنات کی اگر ہم شان سنتے ہیں تو دل باغ باغ ہوتا ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ ان کی شان سے نعوذ باللہ خبر صدیق اکبر سرکار کی شان میں کوئی کمی آ گئی ہے، بلکہ عقیدہ کچھ یوں رکھیں خلافت کے اعتبار کی ترتیب سے کہ اگر نبی کے چوتھے خلیفے کی یہ شان ہے تو پہلے خلیفے کی شان کتنی ہے؟ سمجھ آ گئی نا جی اس بات؟ جب یہ ذہن ہوگا تو فساد برپا نہیں ہوگا، جب سوچ ایسی ہوگی تو شیطان نہیں پنپ سکے گا وہاں پر، جب سوچ ایسی وسیع اور کھلی ہوگی تو کبھی بھی ابلیسیت اور خارجیت اور رافضیت وہاں پر آ کر ڈیرا نہیں ڈال سکے گی۔ پھر انشاءاللہ العزیز ایک سے بڑھ کے ایک میرے نبی کی نسبت بلند نظر آئے گی، ہمیں پھر صدیق بھی بلند نظر آئے گا، پھر ہمیں علی بھی بلند نظر آئے گا۔ علی تو نام ہی ایسا ہے۔